سلسلہ تعلم اور کتاب دروس اللغة علی عربیہ کا دوسرا حصہ، اس کا سبق نمبر 17۔ کل ہم نے اس کی ریڈنگ اور ایک دو جو تمارین تھی 7 وہ حل کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ 8ویں تمرین جو ہے وہ ہم حل کرتے ہیں۔ تو بات جو ہے وہ چل رہی تھی اس حوالے سے کہ مضارع جو ہے وہ اس پر نصب کب آتی ہے۔ تو ایک تو ہم نے پڑھا کہ 4 حروف انلن کے اذن اس پہ نصب آتی ہے جب فعل مضارع کے شروع میں آ جائیں، اور دوسرا یہ کہ جو لام مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو لام وہ اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، ان پوشیدہ ہونے کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر میں نصب آتی ہے۔ تو اس لام کو لام تعلیل کہتے ہیں، جو کسی وجہ اور علت بتانے کے لیے آتا ہے کہ فلاں کام اس وجہ سے ہوا، تو وہ وجہ کو لام تعلیل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، چاہے وہ سوال کی صورت میں ہو، چاہے وہ جواب کی صورت میں کوئی انسان وجہ بتا رہا ہو۔ جی، تو کچھ جملے ہم نے کر لیے تھے۔ خیر، کہتے ہیں جی اقرأ الامثلۃ الآتیہ، پڑھیے آنے والی مثالوں کو، للام التعلیل، جو کہ مثالیں کس کی ہیں؟ لام تعلیل کی۔ لام تعلیل کی جو مثالیں ہیں ان کو پڑھیے۔ اچھا، ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن والحديث النبوي الشریفہ، ہم عربی زبان اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم قرآن سمجھ لیں اور حدیث نبوی شریف کو جو ہے وہ سمجھ لیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ آنا تھا لنفہما، ہمو، لنفہمو، تو لی آ گیا، تو لی کے بعد ان پوشیدہ ہے، لأن نفہما ہوا اصل میں۔ اگر اس کی عبارت کو کھول کر بیان کریں تو یہ ہوگا لأن نفہم القرآن، تاکہ ہم سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا؟ ان نے فعل مضارع کو نصب دے دیا۔ قام المدرس لیکتب علی السبورہ، استاذ کھڑا ہوا تاکہ وہ تختہ سیاہ پر لکھے، تاکہ وہ لکھے۔ اس کے کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لکھنا چاہتا تھا علی السبورہ، تختہ سیاہ۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں یکتبو آنا تھا تو لیکتبہ آیا، کیونکہ لام کے بعد ان پوشیدہ ہے، تو اصل میں یہ ہوا لأن یکتبہ۔ خرجت من الفصل، میں کلاس سے نکلا، لأشرب الماء، تاکہ میں پانی پی لوں۔ میری کلاس سے نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ میں پانی پی لوں۔ اچھا، اب یہاں پہ لأشرب آیا، اصل میں تھا لأشرب الماء، تو لام آنے کی وجہ سے ان پوشیدہ ہے، کیونکہ اس کے بعد لأن اشرب الماء۔ جو 4 نمبر پہ ہے، ذهب ابی الی جدہ لیشتری سیارہ، میرے ابا جان گئے جدہ یعنی کہ گئے، لیشتری تاکہ وہ خریدیں، سیارتن گاڑی، تاکہ وہ خریدیں۔ تو اس کے بعد بھی لیشتریہ، ویسے آنا تھا لیشتری، تو یہاں لام کی وجہ سے لیشتری آیا۔ خلقنا اللہ تعالی لنعبدہ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ لنعبدہ، دو کی بجائے اب نعبد آیا، علت بھی بتائی۔ تو دخلت الحمام لاغسل وجہی، میں حمام میں داخل ہوا تاکہ اپنا چہرہ دھوؤں۔ ذهبت الى مکتب البرید، میں ڈاکخانے گیا، لآخذ البرقیۃ التي جاءتنی من ابی، میں وہ تار لے لوں جو میرے ابا جان نے مجھے بھیجی ہے، وہ آئے ہیں میرے ابا جان کی طرف سے۔ لآخذ، آخذا یاخذو سے لآخذو، آخذو تھا پھر لآخذا ہوا۔ فتحت النافذۃ، میں نے کھڑکی کھولی، لیدخل الہواء، تاکہ داخل ہو جائے ہوا، فدخل الذباب، تو مکھیاں داخل ہو گئی۔ کھڑکی کھولی تھی تاکہ اندر ہوا آ جائے، لیکن کیا ہوا کہ مکھیاں جو ہے وہ داخل ہو گئی۔ یا حمزہ، تو اے حمزہ، اذهب الان الى السوق، میں اب جا رہا ہوں بازار، لاشتری، تاکہ میں خریدوں، دفاتر، دفتر، کاپیاں، واقلام، لی، اور قلمیں، اور ولکا، ولسعادہ، آپ کے لیے اور سعاد کے لیے، سعاد یعنی کسی کا نام ہے سعاد، عورت کا۔ تو یہاں پہ دیکھیں لاشتریہ، ٹھیک ہے،
تو اس کے بعد لاشتریہ تھا، یعنی کہ اشترا، اشترا یشتری سے آنا تھا اشتری، تو یہاں اس کی بجائے لی اشتریہ آیا، اس نے ان ناصبہ نے اس کو آگے نصب دے دیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہاں ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے، اس ان کو ان تفسیریہ بھی کہتے ہیں، یہ وضاحت کے لیے بھی آتا ہے، یہ کے معنی میں، یہ کہ تاکہ، تاکہ یہ کہ میں خریدوں، ٹھیک ہے، تو وضاحت کے لیے بھی اس کو ان تفسیریاں بھی کہتے ہیں۔ عجیب عن الاسطلات مستعمل لام التعلیلی، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے لام تعلیل کو داخل کرتے ہوئے۔ تو فعل آگے موجود ہے، ہم نے صرف کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے اور اس کے سامنے لام لگانے، یعنی کہ یہاں پہ سوال ہے جیسے لما دخلتم مطعم، مطعم، آپ میس میں کیوں داخل ہوئے، کھانے کی جو جگہ تھی وہاں پہ کیوں گئے آپ؟ تو دخلنا، تو دخلتم، دخلتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، یعنی کہ سب سے جواب دیا جا رہا، پوچھا جا رہا تھا۔ اب جو سامنے موجود ہیں وہ حاضر ہیں، تو جواب بھی وہ خود دیں گے، تو وہ جمع کا صیغہ ہوگا۔ تو دخلنا المطعمہ، ہم داخل ہوئے مطعمہ میس میں، لنشربا، تاکہ ہم کیا کریں، پانی پی لیں، کچھ چیز پی لیں، لنشربا، تاکہ ہم پی لیں، آگے معذوف ہے، چائے پی لیں یا کچھ بھی پی لیں۔ اچھا، لما خرجت من المدرسہ، آپ کیوں نکلے مدرسہ سے؟ خرجت من المدرسہ لاشتری کتابا، میں مدرسہ سے نکلا تاکہ میں خرید لوں کتابا، ایک کتاب۔ لما ذهبت الى قريتك يوم الجمعة، آپ اپنی بستی کی طرف جمعہ کے دن کیوں گئے تھے؟ اچھا جی، تو جواب ذهبت الى قريتي يوم الجمعة لازور احبائی، میں اپنی بستی کی طرف اس لیے گیا تھا تاکہ میں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی جو ہے ملاقات کر لوں۔ لما ذهبتن الى المکتبۃ یا اخوات، اے بہنوں آپ لائبریری کیوں گئی؟ تو وہ کہنے لگی ذهبنا الى المکتبۃ لان نقرأ، لنقرأ، سوری، لان کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں، لنقرأ القرآن، لنقرأ الکتب، لنقرأ الدرس، تاکہ ہم کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں یا سبق پڑھیں۔ لما جاء اخوک الى المدینۃ المنورۃ، کیوں آیا آپ کا بھائی مدینہ منورہ، یعنی کہ وہ کیوں آیا ہے؟ جاء اخی الى المدینۃ المنورۃ لیدرس بالجامعۃ المدینہ، بالجامعۃ، آیا ہے میرا بھائی تاکہ وہ پڑھے یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں۔ لما خرج زمیلک من الفصل، آپ کا دوست کلاس سے کیوں نکلا ہے؟ خرج زمیلی من الفصل لیغسل وجہہ، میرا دوست کلاس سے اس لیے نکلا تاکہ وہ اپنا چہرہ دھو لے۔ لما خلقنا اللہ تعالی، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ خلقنا اللہ تعالی لنعبد اللہ، خلقنا اللہ تعالی لنعبدہ، ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم لنعبدہ، ہم بات کریں ہوں اس کی۔ لما قام المدرس، استاذ کیوں کھڑا ہوا؟ قام المدرس لیکتب الدرس علی السبورۃ، استاذ کھڑا ہوا اس لیے تاکہ وہ کیا کرے، تختہ سیاہ پر سبق لکھے۔ لما تذهب الى مکتب البرید الان، آپ اب کیوں جا رہے ہیں ڈاکخانے کی طرف؟ اچھا، اذهب الى مکتب برید الان، میں اب ڈاکخانے اس لیے جا رہا ہوں، لان اخذ البرقیہ، تاکہ میں وہاں سے اپنا خط لے لوں، برقیہ تار لے لوں۔ 10 لما تدرسون اللغة العربیۃ یا اخوان، بھائیو آپ عربی زبان کیوں پڑھتے ہیں؟ ندرس اللغة العربیۃ لنفهم القرآن والحدیث النبویہ، ہم عربی زبان اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن سمجھیں اور عربی اور حدیث نبی کو سمجھیں۔ تامل ما یلی، کہتے جی نیچے آنے والے پر غور کیجئے، کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے مخاطب ہیں، مثال کے طور پر، تو اب یہ جملہ جو ہے، اب دیکھیں اس کی بناوٹ، دیکھیں کیسے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں
آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دو صورتیں ہیں اس کی. آپ کسی سے مخاطب ہیں یا کسی کے متعلق ہی کہتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا، آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو کسی کام کو ممکن شو کرنے کے لیے کہ یہ کام کیا ہے، ممکن ہے. عربی میں لفظ ممکن ہی استعمال ہوتا ہے. وہ امکن یمکن امکان سے، لا یمکن یمکن، یہ بات ممکن ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں پوسیبل. یہ پوسیبل ہے آپ کے لیے، یہ پوسیبل نہیں ہے. تو اس پوسیبل کے لیے آتا ہے یمکن. امکن یمکن امکانن، کسی بات کا ممکن ہونا، قابل عمل ہونا اس پر، یعنی کہ کیا جا سکتا ہو کام. تو کہتے ہیں جی لا یمکنو کا، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں، یعنی کہ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ یمکنو کے بعد ضمیر لے آئیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مثلا عثمان سے مخاطب ہیں، خدیجہ سے مخاطب ہیں، تو اگر خدیجہ سے مخاطب ہے تو آپ کہیں لا یمکنو کی، آپ کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے. عثمان سے مخاطب ہے تو کہیں لا یمکنو کا، آپ کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ضمیر نہیں لگانی. امکن یمکنو کے بعد یاد رکھیں کہ ان لگائیں گے، اور ان کے بعد جو کام ممکن ہو رہا ہوگا یا ناممکن ہو رہا ہوگا اس کا ذکر کریں گے. اور جب اس کو ذکر کریں گے تو پھر وہاں ایک صیغہ استعمال کریں گے جو کہ سامنے والے کے اعتبار سے ہوگا، بس اس میں وہ ضمیر آ جائے گی. اس لیے لا یمکنو کے ساتھ ضمیر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. آپ اس کو سمجھیں. لا یمکنو کا نہیں ہے پوسیبل، ممکن آپ کے لیے، کا آپ کے لیے، ان تجلیس، یہ کہ آپ بیٹھے ہونا وہاں. ٹھیک ہے، یہاں قریب ہونا، یہاں قریب آپ بیٹھے، ہنا ہنا ہونا، آپ یہاں بیٹھے. یعنی کہ آپ کے لیے یہ بات پاسبل نہیں. اٹ از ناٹ پاسبل فار یو ٹو سٹ دیئر. آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں. تو اس کے لیے ان تجلیسہ ہونا. ھذا مقعد عثمان، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عثمان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہنا ہو کہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کے السلام لیے علیکم استاد، آواز کٹ رہی ہے آپ کی. ہم، نیٹ کا ایشو. اچھا اب ٹھیک ہے کچھ. السلام علیکم، آواز کٹ رہی ہے سر آپ کی. ہم، آواز بالکل کلیئر ہے، انہی کا نیٹ ورک گڑبڑ ہوگا. چلیں جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، تو وہ دوسرا جملہ دیکھیں کہ آپ کے لیے یہ بات ممکن ہے. تو یمکنو کا یا پھر خالی یمکنو، ان تخرج من الفصل الان، آپ کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ آپ کلاس سے نکلیں. تو ان تخرجہ کے اندر وہ ضمیر نکل گئی ہے جو ہم نے یمکنو کے ساتھ لگانی تھی. آپ کے لیے، تمہارے لیے، وہ تم، تمہارے، آپ سب، وہ اگلے ان کے بعد ہونے والا جو صیغہ ہے ذکر کردہ اس میں وہ موجود ہے، اس لیے یہاں پہ وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے. اب ایک بات یہاں پہ اور جو ہے وہ ذکر کی ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے یمکنک الخروج من الفصل الان. یمکنک الخروج، ممکن ہے نکلنا، من الفصل، کلاس سے، الان، اب. آپ کو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ دیکھیں ان، ہم نے پیچھے ایک بات کی تھی کہ ان جو ہے اسے کہتے ہیں مصدریہ. مصدریہ سے کیا مراد؟ کہ مصدریہ سے مراد یہ کہ جہاں آپ نے فعل ذکر کیا تھا وہاں آپ فعل کی بجائے کس کو ذکر کر دیں؟ مصدر کو ذکر کر دیں، تو جملہ درست بنے، درست بیٹھے. تو بالکل دیکھیں، ہم اگر کہتے ہیں یمکنو کا ان تخرج من الفصل، آپ کے لیے ممکن ہے آپ کلاس سے نکل سکتے ہیں، ممکن ہے آپ کے لیے، یعنی کلاس سے نکل سکتے ہیں. تو اس جملے کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے یمکنک الخروج، ممکن ہے آپ کا نکلنا، یمکنو کا، ممکن ہے آپ کا، الخروج نکلنا، من الفصل، کلاس سے، الان. تو یہ سمجھے ان مصدریہ ہے. اگر فعل کو نہ بھی ذکر کریں، یعنی کہ تخرجہ، جو بھی فعل آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ تخرجہ ہے، اس کا جو مصدر ہے خرج یخرج خروجن، اس کو ذکر کر دیں.
और तजलिसा है, तजलिसा का मस्दर है जलसा यजलिसु जुलूसन, तो आप उसको जिक्र कर दें। तो यहाँ पे ये हो सकता है ला युमकिनुकल जुलूसा हुना हिना, आपके लिए यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो ये आपको बेहतर समझ आ गई। अयुमकिनुनी, क्या ये बात मेरे लिए मुमकिन है, या फिर इस तरह अयुमकिनु, क्या मुमकिन है अन आखुजा, ये कि मैं लूँ हादिल मुजल्लतुल बैत, ये जो मैगजीन है ये मैं अपने घर ले जाऊं। अभी मरीज जिद्दन, मेरे अब्बा जान बहुत बीमार हैं। ला युमकिनुहु अन यज़हबा इलल मसना, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो जाएं इलल मसना, फैक्ट्री की तरफ। हाजा युमकिनु व हाजा ला युमकिनु, ये बात मुमकिन है और ये बात मुमकिन नहीं है। तो उम्मीद है आपको, जब आपने किसी को कहना हो कि ये बात जो है मुमकिन है, तो उसके लिए आएगा युमकिनु। अगर कहना हो कि मुमकिन नहीं है, ये काम नहीं हो सकता, तो उसके लिए आएगा ला युमकिनु। अब अगली बात देखें। तअम्मल अमसलतल आतियता लिमुन्स, कहता है जी ये मुंज के इस्तेमाल के लिए आप मिसालों पर गौर करें। अच्छा, तुम्हारा आई तो मुहम्मदन मुंजु यौमिल जुमाती, नहीं देखा मैंने मोहम्मद को मुंजु यौमिल जुमाती, जुम्मा के दिन से। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे देखें। हुआ गायबुन मुंजु उसबुइन, वो गायब है हफ्ते, एक हफ्ते से, यानी कि हफ्ते से वो गायब है। ठीक है, उसके बाद अगली बात देखें कि नस्कुनु फी हज़ल बैति मुंजु सनातिन, हम रहते हैं इस घर में मुंजु सनातिन, एक साल से हम इस घर में रह रहे हैं। हुआ मरीजुन, वो मरीज है मुंजु रुजूइही मिन बलदिही, उसके लौटने से लेकर अपने मुल्क से, जब से यानी कि अपने मुल्क से लौटा है, तब से वो क्या है, मरीज है। आरिफ हादा शेखा, मैं इस बुजुर्ग को जानता हूँ। मुंजु खमसा खमसी सनावात, मुंजु खमसी सनावात, कितने सालों से, 5 सालों से मैं इसको जानता हूँ। तो आपने अब गौर किया होगा यहाँ पे मुंज का बार बार इस्तेमाल हुआ, और ये बताने के लिए कि मुंज कहाँ इस्तेमाल होता है। तो पहले नंबर पे ये बात कि मुंज जो है वो ज़ुरूफ में से है, वक्त बताने के लिए आता है, इसको ज़र्फ़े ज़मा कहते हैं। ज़र्फ़े ज़मा यानी कि कोई चीज़, कोई वक्त, मुद्दत उसका तयन करना हो तो उसके लिए मुंज इस्तेमाल किया जाता है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे ये कि मुंज के साथ गुजरे हुए ज़माने की मुद्दत बताई जाती है, यानी कि ये नहीं हो सकता कि मुंज का इस्तेमाल हम आइंदा ज़माने में किसी वक्त के लिए बताएं, नहीं। मुंज का इस्तेमाल होगा गुजरे हुए ज़माने के लिए, जब आप बताना चाहें, जब आप बताना चाहें कि ये काम मुद्दत से, उस मुद्दत से पहले मुंज का इस्तेमाल करेंगे। एक बात ये होगी। अब दूसरी बात यहाँ पे काबिल गौर है कि आपने देखा मुंज का इराब नहीं बदला, मुंजू 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 ही आ रहा है। तो मुंजू मबनी है, मुंजू हमेशा मुंजू ही रहता है। ठीक है, जैसे जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। ठीक है, ना तो जमीन हिलती है ना गुल मोहम्मद यहाँ से हिलेगा पठान की तरह। तो मुंज जो है ये बिल्कुल मबनी है, इस पर कोई भी हरकत तब्दील, मुंजुन भी नहीं हो सकता, मुंजिन भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही सूरत है, मुंजू मुंजू मुंजू। ठीक है, तो ये एक बात अगली ये हो गई। एक तो ये कि मुद्दत बताने के लिए वो आप जो भी मुद्दत बताना चाहें, इब्तदाई या सारी, यहाँ पे एक हफ्ता, एक साल, सारी मुद्दत, या फिर ये बताना चाहें फलां दिन से मुद्दत बताना चाहें, जैसे इंग्लिश में सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, लेकिन मुंज दोनों के लिए सेम है। तो इसके लिए अगली बात यह है कि मुंज हमेशा मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है। मुंज के बाद वाला हमेशा उस पर जेर आएगी, जार आएगी, जिसे कसरा कहते हैं। अच्छा, जिसे क्या कहते हैं, कसरा कहते हैं, जेर। तो आप देखें तो सब में
منذ یوم الجمعتی، ٹھیک ہے، منذ اسبوع، منذ سنۃ، منذ رجوعی، منذ 5 سنوات۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ منذ کا استعمال ہم نے یہاں پہ سیکھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اتأمل ما یلی، جو نیچے آنے والے جملے ہیں ان پر آپ غور کیجئے۔ ہوا یرا، وہ دیکھتا ہے، انت ترا، آپ دیکھتے ہو، جی، انا ارا، میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، نحنو نرا، ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو صیغے ہوتے ہیں ہمیشہ ضمیر کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسی ضمیر کسی کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی ایسے ہی صیغہ اس کے لیے استعمال ہوگا، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا ضمیر اس کے لیے کچھ اور استعمال ہو رہی ہو اور صیغہ جو ہے وہ کوئی اور استعمال ہو رہی ہے، جی۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ہوا ضمیر کون سی ہے؟ واحد مذکر غائب کی، تو صیغہ اس کے لیے کون سا آیا؟ واحد مذکر غائب کا۔ انتا کون سی ضمیر ہے؟ واحد مذکر حاضر کی، صیغہ کون سا ہے؟ ترا، واحد مذکر حاضر کا۔ انا ضمیر کون سی ہے؟ واحد متکلم کی، اور یہاں پہ صیغہ کون سا ہے؟ ارا، واحد متکلم کا۔ نحنو نرا، ہم دیکھتے ہیں، نحنو ضمیر کون سی ہے؟ جمع متکلم کی، اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم کا۔ تو یہاں آپ کو امید سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں ان صیغوں میں جو ضمائر ہیں وہ اس کے مطابق ہی استعمال ہوتے ہیں۔ یضع المدرس اشیاء علی مکتبی ہی، استاذ اپنے ڈیسک پر، میز پر جو ہے وہ چیزیں رکھتا ہے، او یرسم، نہیں نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے، ہاں، استاد جو ہے وہ چند چیزیں اپنے میز پر رکھے گا، ٹھیک ہے، او یرسم علی الصبورۃ اشیاء، یا وہ تختہ سیاہ پر چند چیزیں لکھے گا، ویسأل، اور وہ سوال کرے گا، کل من الطالبی، ہر طالب علم سے، کیا سوال کرے گا؟ ہاں جی، تو سوال وہ یہ کرے گا، ماذا ترى المکتب، آپ کو میز پر کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میز پر کیا چیز ہے؟ یا پھر یہ کہہ لیں علی الصبورۃ، تختہ سیاہ پر کیا چیز ہے؟ تو یجیب الطالب، طالب علم یہ جواب دے گا، وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، ارا قلمن، مجھے نظر آ رہی ہے قلم، کتاب، وساعتن، ایک گھڑی۔ یعنی کہ وہ کہنا چاہتا ہے جب آپ کسی سے مخاطب ہوں، واحد کسی مرد سے، واحد سے، تو اس کے لیے آپ کسی کا استعمال کریں گے، حاضر کا۔ حاضر کے اعتبار سے اگر وہ ایک ہے تو پھر اس کے لیے واحد کا صیغہ، دو ہیں تثنیہ کا تو تین ہے جمع کا، یعنی کہ اس کے اعتبار سے آپ صیغہ کو استعمال کریں گے۔ جواب دینے والا اگر تو ایک ہے وہ کہے گا ارا، اور تو زیادہ ہیں تو وہ کہیں گے نرا، ہم دیکھتے ہیں۔ بات سمجھ آئی بات کیجیے؟ اچھا، تأمل ما یلی، آپ نیچے آنے والے پر غور کیجیے۔ ارجو ان تسمح لی بالجلوس ہنا، آپ مجھے وہاں بیٹھنے کی اجازت دیں گے، مجھے امید ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا یہ ریکویسٹ کے لیے، درخواست کے لیے، ارجو، جب آپ سے کسی نے، آپ نے کسی سے درخواست کرنی ہو کہ یہ کام کر دیں، یا آپ، میں یہ کام کر سکتا ہوں، اجازت لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ارجو، میں امید رکھتا ہوں، ان تسمح لی، کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں گے، بالجلوس، بیٹھنے کی، ہونا یہاں، ارید ارجو، میں امید رکھتا ہوں، ان تسمح لی لہو بالخروج، آپ اجازت دیں گے لہو سے، بالخروج، نکلنے کی۔ ارجو، میں امید رکھتا ہوں، ان تسمح لنا، کہ آپ اجازت دیں گے ہمیں، بالدخول، داخل ہونے کی۔ ارجو، میں امید رکھتا ہوں، ان تسمح لی حامد، آپ اجازت دیں گے حامد کو، بزیارتک، اپنی ملاقات کی۔ جی، تو یہاں اب اگلی فصل، اگلا تمرین، اگلی چیزیں، تو دیکھیں جی، جو سیزن ہیں، کیا کہتے ہیں، جو مختلف ایک سال کے اندر مختلف ایام آتے ہیں، ایک بہار آتی ہے، کچھ ایک سیزن ہوتا ہے، تو یہاں سیزنوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ الشتاء، سردی کا موسم، کیا کہتے ہیں، سرد موسم۔ الربیع، بہار، موسم بہار، موسم سرما،
سرما جی، موسم سرما سچ، الشتا موسم سرما، الربی موسم بہار، الصیف موسم گرما، الخریف موسم خزاں۔ یہ چار موسم ہوتے ہیں، تو عربی میں ان چار موسموں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں، ذہن میں رکھ لیں۔ تو اب اس سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ، ایک نمبر پہ ہے عطلتن، چھٹی، عطلہ بھی کہتے ہیں، تعطیل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جو ہیں وہ الفاظ اس کے لیے چھٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ العام المقبل، آئندہ سال، آنے والا سال۔ الذباب مکھی، جمع اس کی ہے زبان، مکھیاں۔ مصر شہر، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر مصر شہر کسی خاص یعنی کہ جو مصر خاص ایک شہر ہے، ملک ہے، اس کا نام ہوگا تو پھر مصر، ورنہ بھی اس کے علاوہ اگر کسی کے لیے ہوگا تو آئے گا مصرون۔ ہدوء آرام، سکون۔ اعلان کسی بات کا اظہار، اعلان کرنا۔ اہل رہنے والے، اہل خاندان۔ ظرف جو خط کا لفافہ، انویلپ جسے کہتے ہیں، اس جمع ہے ظروف۔ ضوضا شور و غوغا، ہلڑ مچانا۔ عشاء رات کا کھانا۔ علاج کسی کا علاج، بیماری کو تندرست کرنے کے لیے اس کا علاج، معالجہ کرنا۔ سمح یسمح کسی سے اجازت لینا، ٹھیک ہے، سمح۔ زارا یزور ملاقات کرنا۔ بدأ یبدأ شروع کرنا، کسی بھی کام کو شروع کرنا۔ امکن یمکن کسی بات کا ممکن ہونا۔ بقی یبقا کسی بات کا باقی ہونا۔ باسقا یبسق تھوکنا۔ یہ تو یہ چند الفاظ تھے جو نئے تھے، اس سبق میں استعمال ہوئے تھے۔ امید ہے آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کوئی سوال ہو اگر آپ کا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ میٹنگ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے ویسے، تو اگر ہے تو آپ پوچھ لیں، کوئی سوال ہے تو سبق کے متعلقہ۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔